الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان، اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ جی بالکل ناظرین کرام، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے حوالے سے ایک سیریز کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا سے لے کر ابھی تک جن امہات المؤمنین کی بات کی، آج اس ام المؤمنین کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اور سعادت حاصل کریں گے جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ہماری وہ ماں ہیں جن کو ام المساکین کہا جاتا۔ آپ بچپن سے ہی مساکین کو کھانا کھلانا، آپ اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرتیں اور مساکین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے دسترخوان پر لاتی اور ان کو کھانا کھلاتی، اور آپ کی زندگی جو ہے یہ طویل ایک جد و جہد ہے، اور یقیناً آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ محترمہ ہیں، اور آپ کا شمار ازواج مطہرات میں ہوتا ہے، اور آپ وہ پاک باز ہستی ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں اور سیرت طیبہ کے اندر آپ کا ذکر ملتا ہے، اور یقیناً ہاں وہ شخصیت ہیں ام المؤمنین ایسی ہیں کہ جن کا مختلف واسطوں کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ داریاں ہیں، اور مختلف طریقوں سے مختلف رشتہ داریوں کے ساتھ آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور واسطہ بنتا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کا جنازہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا، اور تمام امہات المؤمنین میں سے سب سے پہلے یہ وہ ہماری ماں ہیں جن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور یقیناً آپ کی زندگی کا ذکر کرنا یہ ہمارے سعادت کی بات ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کی سوانح حیات کے حوالے سے اور آپ کی زندگی کے حوالے سے سیکھیں گے کہ ہمارے لیے وہاں پہ کیا اسباق ہیں، ہمارے لیے وہاں پہ کیا موتی ہیں جو ہم اپنی جھولیوں میں ڈال سکتے ہیں۔ اور اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جو آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں، ہمارے ساتھ جس سیریز میں ساتھ دے رہے ہیں حضرت ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، اور آج ہمارے ساتھ جوائن کیا پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ نے، اور انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے، اور پہلی دو شخصیات ہمارے ساتھ پوری سیریز میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس سیریز کو مکمل کریں اور اس کے بعد دیگر ہم موضوعات پہ بات بھی کریں گے۔ لیکن آج حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے۔ شاہ صاحب سب سے پہلے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج ایسی ہیں جن کا نام زینب ہے، لیکن یہ خصوصاً حضرت زینب بنت خزیمہ کے حوالے سے ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کا اگر تعارف کروایا جائے، ان کی شخصیت کا، آپ کی شخصیت کیسی تھی، اور آپ کے جو فضائل و کمالات تھے، جو آپ کے محاسن ہیں، وہ کیا قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اسامہ بخاری صاحب، اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ PNN کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کی شخصیات کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اور اس تذکرہ مبارکہ سے ہم اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً ہمیں وہاں سے اصول زندگی، آئین زندگی، دستور حیات مل رہا ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنی ماؤں کے ساتھ سچی محبت، عقیدت کرنے اور ان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مشعل راہ، جو وہاں سے ہمیں کردار اخلاق کے اسباق ملیں، اللہ ہمیں ان کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آج ہم جس اپنی اماں جان ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ جلیلہ کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی قریشی خاندان کی چشم و چراغ ہیں۔ جی، قریش کی جو مختلف شاخیں تھیں، اولاد اسماعیل علیہ السلام کی جو قریش آگے شاخ تھی اولاد میں سے، پھر آگے قریش کی جو شاخیں تھیں، ان میں ایک بڑی ہی محترم شاخ وہ بنو ہلال کے نام سے ہلالی وہ کہلاتے تھے۔ جی، تو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے جو والد گرامی حضرت جناب خزیمہ تھے، وہ ہلالی تھے، اور جیسے ہلال ہوتا ہے نا ہاں والا، تو اس طرح وہ بنو ہلال۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ اس طرح بھی سلسلہ یعنی نسب میں جا کے جڑتا ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو والدہ محترمہ تھیں، ان کا نام تھا ہند رضی اللہ، جناب بہت ایک عظیم خاتون تھی، اور صحرا میں رہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا کی
کہ ان کی جتنی بیٹیاں تھیں ان کے سارے شوہر، ان کے جتنے شوہر وہ سب بڑے نامور تھے، بڑے بڑے سردار تھے اپنے اپنے دور کے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کی ایک ہمشیرہ ہے جو ان کے دوسرے باپ سے، ان کے 2 باپ تھے، ایک باپ فوت ہوئے تو پھر ان کی والدہ نے دوسری شادی کی، تو ان کے جو والد گرامی تھے خزیمہ، ان میں سے ان کی دوسری ایک بہن ہے جن کو اللہ نے ان کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا اور ام المؤمنین ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ وہ حضرت سیدہ ام المؤمنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کی بہن تھی، یعنی ماں جائی بھی تھی اور باپ کی طرف سے بھی وہ ان کی ہمشیرہ تھی۔ اور ان کی دوسری جو ہمشیرہ ہیں وہ یعنی ان کے باپ کی جانب سے ہی، ان میں ایک ان کی ہمشیرہ کا نام ہے لبابہ کبریٰ ام الفضل کے نام سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت باسعادت کے موقع پر جو خواب دیکھا تھا نا حضرت ام الفضل نے دیکھا تھا، وہ حضرت لبابہ کبریٰ نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ایک حصہ وہ میری گود میں آ گیا، تو آپ نے اس کی تعبیر فرمائی کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا اور تمہاری گود میں اس کو پرورش پانے کا موقع ملے گا۔ ان کی دوسری ہمشیرہ تھی، ان کا نام تھا لبابہ صغریٰ۔ یہ لبابہ صغریٰ جو سردار ولید کی بیٹی کی زوجہ محترمہ بنی، جن سے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جنم لیا۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے بھانجے تھے ہماری اماں جان کے۔ اور اسی طرح ان کی ایک بہن جو دوسرے باپ سے تھی، ان کا نام تھا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ان کی بھی شان دیکھیے کہ ان کی شادی حضرت جعفر بن طیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جناب سردار ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے بڑے حضرت علی کے بھائی، ان کے ساتھ شادی، پھر ان کی شہادت کے بعد ان کی شادی حضرت ابو صدیق کے ساتھ ہوئی۔ محمد بن ابی بکر جو تھے نا وہ ان کے بیٹے تھے، حضرت اسماء کے بیٹے تھے جناب ابو بکر کے جو بیٹے۔ اور پھر ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پسندیدہ، آپ کے بہت پیارے صحابہ حضرت ابوبکر کے بعد نبی پاک کے بہت ہی پیارے جو نبی پاک ان کو بھائی اپنا قرار دے رہے ہیں، اور بھائی آپ کے حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم، ان کے ساتھ ان کی شادی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت اسماء وہ بھی ان کی بہن ہے، اور ان کی دوسری بہن تھی، ان کا نام تھا سلمہ بنت امیس۔ سلمہ جو تھی سلمہ بنت حارث، سلمہ بنت حارث حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک کے ساتھ کیسی ان کی رشتہ داریاں تھیں۔ اور پھر حضرت جو ہماری ماں جی ہیں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، ان کی سب سے پہلی جو شادی ہوئی ہے نا وہ بڑے سردار تھے، سردار طفیل بن حارث بن عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ان کے ساتھ شادی۔ ان کی وفات کے بعد پھر ان کی دوسری شادی ان کے بھائی نبی پاک کے چچا زاد بھائی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ ہوئی۔ جب وہ شہید ہوئے غزوہ بدر میں تو پھر ان کی شادی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کی پھوپھی کے بیٹے تھے ان کے ساتھ شادی۔ جب وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو پھر میں قربان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کا انداز، اللہ کے حکم سے، اللہ کی منشا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے ساتھ شادی فرمائی۔ صرف 8 مہینے، ایک روایت مطابق 8 مہینے، بعض کا 3 مہینے، 8 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے کا شرف حاصل ہوا اور ام المؤمنین کا لقب پا کر دنیا سے روانہ۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا اعزاز آپ کو دنیا میں ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور آخرت میں انشاءاللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہماری ماں ہیں۔ اور یقیناً یہ سب سے بڑا درجہ اور سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا شرف انہیں یہ ملا کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کا یہ شرف اور اعزاز ملا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، شاہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے اس موضوع کا آغاز کر دیا، ایلیبوریٹ کر دیا، خاندانی پس منظر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف طرق کے ساتھ جو ان کی رشتہ داریاں بنتی ہیں ان کو بیان کر دیا۔ میں آپ سے جانوں گا کہ خصوصاً حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت کے خد و خال تھے، ان کے فضائل اور محاسن تھے، وہ ذرا بیان کیجیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گی کہ آپ اور قبلہ شاہ صاحب جو ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے کے تشریف لائے،
اور آپ نے میرا سلام وہاں پیش کیا امت محمدیہ کے لیے، پاکستان کے لیے آپ نے بہت دعائیں کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اس کے بعد دوسری مبارکباد میں آپ کو یہ پیش کروں گی کہ وہ ہمارا خطہ کہ جس کو اس جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، وہاں نصاب ساز اداروں نے یہ جفا شروع کر دی کہ امہات المومنین کے چیپٹرز کو نکال کے اسباق میں سے اور کنٹروورشل پرسنالٹیز کو ایڈ کیا جا رہا ہے. اس ریپلیسمنٹ کا آپ نے یہ جو اہتمام کیا ہے اپنے چینل کے اوپر امہات المومنین سیریز کا، تو آپ کروڑوں بار مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ وہ کردار ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں جو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ ہماری امت کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے سے اوجھل کیے جا رہے ہیں. ان کے ہیروز کو اور جو مشاہیر اسلام ہیں ان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ نظریاتی مملکت نہ رہے، تاکہ یہ لوگ اپنے عقیدے اور اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی سیرت سے دور ہو جائیں. تو آپ کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، اس کو جاری رکھیے گا. اور میرے لیے خوش بختی ہے کہ آج میں سیدہ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر پاک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شریک ہوں. تو سب سے پہلے تو میں تمام امہات المومنین کی بارگاہ میں ہدیہ السلام پیش کروں گی. پیر نصیر الدین نصیر یاد آ رہے ہیں، فرماتے ہیں بالیقین آیا تطہیر کی ہیں وہ مصداق، صاف شفاف رہی فطرت ازواج رسول، اور وہ خدیجہ ہوں کہ سودا ہوں کہ وہ عائشہ ہوں، بخدا اوج پہ ہے قسمت ازواج رسول. اور حفصہ و زینب و میمونہ و ام سلمہ سطوت دین متی سیرت ازواج رسول. اور جحش کی دختر پاکیزہ جناب زینب، اور زیب ایوان نبی زینت ازواج رسول. اور ہیں جویریہ صفیہ بھی انہی میں شامل، کیا بیاں کوئی کرے عظمت ازواج رسول. اور پھر حاصل کلام شعر کہتے ہیں مرحبا صلی علی ام حبیبہ کا مقام، قابل رشک ہوئی رفت ازواج رسول. اور آج امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ میں فرقہ بندی اور جو دھڑے بندی کر کے امہات المومنین کی شان میں ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں، ان کے لیے پیر صاحب فرماتے ہیں بعد اب باش کہ امت کی یہ مائیں ہیں نصیر، اے سعادت کا نشان نسبت ازواج رسول. وہ ازواج پاک جن کو نسبت مکانی بھی حاصل تھی، نسبت زمانی بھی حاصل تھی، نسبت وجودی بھی حاصل تھی. اور جیسے شاہ صاحب بات کر رہے تھے، قرآن نے جن کو کہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورہ احزاب میں، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں، اور ان کی بیویاں ان امتیوں کی مائیں ہیں. اور پھر جو لوگ کہتے ہیں نا پک اینڈ چوز، یہ اللہ کی منتخب کردہ ہیں. قرآن نے فیصلہ کر دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو جو آپ نے اوصاف پوچھے میں نے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ کے اشعار پیش کر دیے. اور بڑے خوبصورت انداز میں پیر صاحب نے تمام امہات المومنین کا تذکرہ فرمایا، ان کے خصائص جو الگ الگ جو ان کی کیٹیگریز تھیں اور ان کے جو الگ الگ جو پرائرٹیز تھیں، اور میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے سے الگ الگ جو فضائل و مناقب تھے وہ پیر صاحب نے فردن ان کے بیان کیے، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان بھی کیا. اور یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ امہات المومنین کا اعزاز ہے کہ عام امت نیکی کرتی ہے اس کا ایک اجر دیا جاتا ہے، اور جب امہات المومنین کو نیک عمل کرتی ہے ان کو دوہرا اجر. سورہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. یہ 22ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو دوہرا اجر عطا کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب انتہائی خوبصورت یہ تذکرہ ہو رہا ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایمان کو جلا ملتی ہے. ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اپنی ماؤں کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بہت تھوڑا عرصہ رہیں، لیکن آپ نے جو مقام پایا، جو مرتبہ پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت، آپ کو عقیدت، جو احترام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے ساتھ تعلق نبھایا وہ کیسا تھا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میں بھی اپنی جانب سے آپ کو اور پوری پاکستانی قوم کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے چینل نے جس
اعلیٰ روایت کو ایک درجے پہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سر نو اجرا کیا، اور ازواج مطہرات کی نسبت اور تعلق سے جو ہے وہ اپنی مجلس کو آباد کرنا، اسے منور کرنے کا ایک اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں ہران برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ جو عظیم الشان ہماری ماؤں کی زندگیاں، ان کا تذکرہ پاک یہاں پر ہو رہا ہے، اس سے پوری امت کو بالعموم اور اس امت کے اندر موجود خواتین جو ہیں انہیں بالخصوص ان کی مقدس زندگیوں سے روشنی مستعار لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے اسوے کے اندر موجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے پائی جانے والی، حاصل کی جانے والی وہ جو اعلیٰ انسانی اوصاف کی ایک نعمت ہے، اس سے اپنی زندگیوں کو آباد اور منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا تذکرہ آپ کی، میری، اس پوری امت کی ماں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے، اور جیسا کہ آپ نے خود سرنامہ کلام میں بتایا کہ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں، پانچویں خوش نصیب خاتون جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا حصہ بننے کا موقع ملا، اور حضور کی ازواج مطہرات میں میرے محدود علم کے مطابق سب سے کم رفاقت ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہیں میسر آئی وہ حضرت زینب بنت خزیمہ ہیں۔ لیکن جہاں یہ ایک انفرادی حوالہ ہے آپ کا، وہیں پہ دوسرا حوالہ یہ ہے کہ اتنے مختصر سے وقت کے ساتھ کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیرت نگاروں نے جس انداز میں ان کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی خوشبو کو محسوس کیا ہے، ان کے عادات اطوار، ان کے مزاج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا جس انداز میں خوبصورت غلبہ ایک نظر آتا ہے، وہ ایک بہترین مثال ہے پوری امت کے لیے۔ آپ کے خاندان کی نسبت سے قبلہ شاہ صاحب جو ہے وہ ہم تک بڑا خیر جو ہے وہ پہنچا رہے تھے، تو مجھے اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ حوالہ یاد آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری رفاقت تو بہت تھوڑی سی ہے، لیکن میرے کریم آقا کے دل پر آپ کی نسبت اور تعلق سے ایسی خوشگوار یادوں سے آپ کا دل جو ہے وہ آباد تھا کہ جس وقت یمن کا وہ علاقہ جس میں آپ کا قبیلہ جو ہے وہ آبائی طور پر جو ہے وہ آباد تھا، یعنی بنو ہلال جس کا تذکرہ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا، یمن کا وہ مقام جہاں پر معارب کے نام کا ایک ڈیم تھا، اس کے بالکل گرد و نواح میں یہ خاندان جو ہے وہ آباد تھا، اور ظاہری طور پر وہ بستی جو ہے اپنی نافرمانی کی وجہ سے الٹا دی گئی، اور وہاں سے سارے عرب جو ہیں وہ پورے عرب کے اندر یہ لوگ جو ہیں وہ خانہ بدوشوں کی حیثیت میں منتقل ہو گئے۔ ایک بڑا حصہ ان کا جو ہے وہ حجاز مقدس کے اس حصے کے اندر آ گیا جہاں پر مکہ المکرمہ اور اس کا گرد و نواح ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آثار کے طور پر ایک زو خامہ کے نام سے ایک بت جو تھا وہ تعمیر کیا گیا تھا، جو قدیم زمانے کے اندر قوم سبا نے تعمیر کیا تھا۔ باقی سارا کچھ جو تھا وہ مٹ گیا تھا، اور وہ جو بت تھا وہ وہاں پر موجود تھا۔ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب رسول نے متوجہ کیا نا کہ سرکار وہاں پر وہ ایک شرک کی علامت جو ہے وہ موجود ہے، اور اب بھی جب کبھی عربوں کے قافلے وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ ساری کہانی کو دہراتے ہیں اور ایک گویا اس سے ایک انسپائریشن لیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اصحاب پر مشتمل ایک دستہ قائم کیا، اور انہیں کہا کہ اس کو جا کے وہ جو بت تھا اس کو مٹایا جائے۔ اس بت کے بارے میں وہاں کے جو ماننے والے تھے ان کی روایت یہ تھی کہ اس کے 2 ہاتھ بنے ہوئے تھے، اور ان دونوں ہاتھوں کے اندر قلم موجود تھا، اور قبلہ شاہ صاحب آپ کے ذوق کی نظر کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں معروف تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ ایک ہاتھ سے لوگوں کی زندگیوں کا خیر لکھتا ہے، اور ایک ہاتھ سے لوگوں کی زندگیوں میں آنے والا جو شر ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس کو لکھتا ہے۔ سرکار نے جب 5 اصحاب کو وہاں بھیجنے کے لیے قافلہ مرتب کیا نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ہستی کا انتخاب کیا جس کی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خونی نسبت تھی۔ حضور نے اس صحابی کا انتخاب کیا اور کہا کہ کیونکہ آپ کا جو خاندان ہے اس کا پس منظر وہاں سے تھا، حضرت زینب کا آپ نے ذکر کیا بڑی محبت کے ساتھ، اور کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب تم وہاں پہنچو تو پہلی ضرب جو ہے وہ تم نے لگانی ہے، کیونکہ تمہارا اس خاندان کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے کس درجے کی محبت تھی، اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا۔ اور یقیناً اور یہ 9 ہجری کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ 9 ہجری کی بات ہے، وصال جو ہے وہ 4 ہجری میں ہو رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کتنے سال بعد تک حضور کو ان کی یاد جو ہے وہ آپ کے دل میں آباد کیوں نہ آتی، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، ان کا لگاؤ، ان کی فریفتگی، آقا علیہ السلام بان ہو جانا ان کا، یقیناً یہ امت کے لیے بہت بڑا اسوہ ہے، امت کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ اور یقیناً امہات المومنین کا تذکرہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جیسا ڈاکٹر صاحب نے، شاہ صاحب نے فرمایا تھا اور پروفیسر صاحب فرما رہی تھی کہ ہمیں آج کی جو ینگ جنریشن ہے اور آج کی خواتین جو ہیں ان کو امہات المومنین کے ساتھ جوڑنا ہے، ان کا تذکرہ کر کے، ان کا ذکر خیر کر کے۔ اور ناظرین کرام یہ سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے کہ یہاں پہ ٹائم ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد جیسے ہی آتے ہیں ہم اپنی گفتگو کا یہیں سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔
پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کی ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمیں امہات المومنین سے اللہ تعالیٰ نے جو تعلق رکھنے کا فرمایا اور ان کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کا کہا، شریعت ہمیں ان کا تذکرہ کرنا بتا رہی ہے، اور تذکرہ خیر ایسا کیا جا رہا ہے کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اور یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے یہ مائیں جو ہیں یہ رول ماڈل رکھتی ہیں، اور یقیناً صرف خواتین کے لیے نہیں، پورے اسلام کو ماننے والے چاہے وہ مرد ہیں چاہے خواتین ہیں، ہر ایک کے لیے امہات المومنین کی سیرت کے اندر رول ماڈل موجود ہے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ ان کا پہلا نکاح جس میں آپ نے بتایا کہ حضرت طفیل سے ہوا، پھر آگے چلتے چلتے ان کے دیگر نکاح بھی ہوئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں آپ کے حرم مبارک میں آپ داخل ہوئیں۔ ایک طویل جد و جہد تھی، ایک طویل زندگی کا سفر آپ نے گزارا، لیکن قبول اسلام جو تھا اس پورے عرصے میں آپ نے اسلام کب قبول کیا اور کب اسلام کا جو دائرہ تھا اس کے اندر آپ داخل ہوئیں، یہ بھی ذرا بیان فرمائیے گا۔ یقیناً اسامہ بخاری صاحب یہ وہ پاک باز ہستی ہیں۔ ایک تو بات جیسے ابھی آپ اور پروفیسر صاحبہ اور حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ میری یہ ماں ان ہستیوں میں شامل ہے کہ جن کے بارے میں اللہ خود ہمیں یہ تعلیم دے رہے جی کہ وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اللہ میرے محبوب کی جو ازواج مطہرات یہ عام خواتین نہیں ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم ازواج مطہرات ہو۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، جی پوری امت کی تمام مومنوں کی ماں ہیں، قیامت تک آنے والے تمام امہات المؤمنین جو ہیں ان کا یہ مقام اور شرف اللہ نے بیان کیا۔ اور پھر خاص طور پہ بھی جو آپ نے سوال اٹھایا، نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو میری یہ ماں ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 14 سال تھی۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بالکل آغاز میں جن نفوس قدسیہ نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، سبقت لے جانے والے، اول نمبروں پر آنے والے، ان میں حضرت ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اور واقعتاً پوری زندگی ان کی اس بات سے جو جد و جہد اسلام کے لیے، قربانیاں اسلام کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت غزوہ احد جب ہوئی، پہلے غزوہ بدر میں ان کے دوسرے شوہر شہید ہو گئے، حضرت عبیدہ نبی پاک کے جو کزن ہیں اور رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور دوسری جنگ میں جو 1 سال بعد ہو رہی ہے اس میں دوسرے خامد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ ان کی یہ زوجہ تھی، اس وقت یہ ساتھ تھی، اس وقت غزوہ احد کے جو زخمی تھے ان کو مرہم پٹی کرنے والی جو چند خواتین تھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ جو خواتین تھیں ان میں سرفرست ہماری یہ ماں بھی شامل تھی۔ اور پھر نبی پاک جب وہ شہید ہو گئے عبداللہ بن جحش اور شہدائے احد ہم جاتے ہیں نا وہاں پر، تو حضرت حمزہ کو، بعض شہداء کو کٹھے قبروں میں دفن کیا، قبریں کم تھیں، تو حضرت حمزہ کے ساتھ جس شہید کو دفن کیا گیا وہ حضرت عبداللہ بن جحش تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، یہ بھائی رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، وہ نبی پاک کے چچا زاد ہیں، یعنی رسول وہ ماموں اور بھانجا تھے آپس میں، حضرت حمزہ اور عبداللہ بن جحش، اور ان کی جو یہ بیوہ ہو گئی، یہ پہلے ایک شہید کی بیوہ پھر دوسرے شہید کی بیوہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا دلداری کا حق ادا کیا میں سمجھتا ہوں۔ اور آپ نے خود جب انہوں نے کہا کہ میں اپنا معاملہ آپ کے سپرد کرتی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی منشا سے اور اللہ کی وحی سے خود ان کو اپنے عقد زوجیت میں لے لیا۔ تو جیسے ہم نے عرض کیا یہ وہ خوش نصیب ہماری ماں ہے کہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ عنہا وعلیہ السلام، ان کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں صرف یہ ہماری ماں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اللہ کے پاس چلی گئی۔ اور حضرت ماں جی کے دور میں چونکہ ابھی جنازہ شریعت کے مسئلے کے طور پر اور حصے کے طور پہ نازل نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے دور میں موجود تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا جنازہ پڑھایا۔ اندازہ لگائیں کہ جس ہستی کا جنازہ میں نے آقا علیہ السلام نے جس محبت سے پڑھایا، اور پھر جنت البقیع میں امہات المؤمنین تمام ہماری ماؤں میں سے ادھر
مکہ معظمہ میری ماں حضرت خدیجہ مدفون ہیں، اور یہاں ہماری یہ ماں سب سے پہلے مدفون ہونے کا اعزاز حاصل کر رہی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم تھا نا حضرت خدیجہ والا، وہ یہاں زخم تازہ ہوا دوبارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے حضرت زینب کو یاد کر کے، اور ان کی وجہ حضرت خدیجہ بھی یاد آتی تھی. تو واقعاتاً 8 مہینے کی جو رفاقت ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا، اتنی خوبصورت یادیں چھوڑ کر گئی کہ صحابہ صفہ جو تھے نا، میری ماں نے اپنی ساری تگ و دو اور ساری ضیافت، مہمان نوازی، خدمت گاہ، وہ ساری کی ساری صحابہ صفہ جو مساکین لوگ تھے، دور دراز کے طلباء تھے، رسول اللہ کی یونیورسٹی میں داخل تھے، ہاسٹل میں شامل تھے. وہ ہاسٹل کیا تھا؟ ایک چبوترا تھا. ان کا کھانا تیار کرنا، ان کی رہائش کا بندوبست، یہ سارا میری ماں نے اپنے ذمہ لے لیا. 8 مہینے. اس لیے تو آپ کو ام المساکین کہا جاتا ہے. اور یقیناً یہ شروع سے ہی جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ آپ لوگوں کو مساکین کو ڈھونڈ کر اپنے دسترخوان پر لایا کرتی، ان کا پیٹ بھرا کرتی، ان کو کھانا کھلایا کرتی. اور یقیناً کس قدر خوبصورت تذکرہ ہے. یقیناً جو بھی شخصیت بات کرنے لگتی ہے ان کو روکنے کا دل نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اتنی لامتناہی کمالات کی حامل ہے، کئی پروگرامز اس پہ ہو سکتے ہیں، پوری سیریز ان کی شخصیت پہ ہو سکتی ہیں. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ہم جب رول ماڈل ڈھونڈنے نکلتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بکس اور لوگوں کی پڑھی ہوئی ہیں، ناولز اور لوگوں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے پلیز ہم دیکھتے ہیں، ان کے بہت ساری شخصیات کی اوپر سیریز جو وہ دیکھتے ہیں، لیکن جو امہات المومنین کا تذکرہ کیا گیا قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے جب چیپٹرز اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان چیپٹرز میں اہم چیپٹر ہے یہ. لیکن آج کی خواتین کون سے رول ماڈل ڈھونڈنے کو نکلی ہوئی ہیں اور کیوں یہ نصاب کا حصہ نہیں بنایا جاتا؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم تذکرہ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں پریکٹیکلی ہم کیسے اپنی خواتین اسلام کو ان امہات المومنین کے تذکرے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں پریکٹیکلی؟ اسامہ بھائی بہت ہی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا آپ نے. علامہ نے کہا تھا یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ جس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار. ہمارا وہ حال ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. تو جب علامہ نے یہ کہا تو یہ کہاں سے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نتیجہ عکس کر کے نباز امت نے یہ کہہ دیا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آپ مجھے بتائیے کیا ایک دفعہ طفیل بن حارث نے طلاق دی، پھر اس کے بعد ان کے بھائی نے ان کے ساتھ نکاح کیا، پھر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن جہش بھی شہید ہو گئے. ایک دفعہ مطلقہ، 2 دفعہ بیوہ عورت، چوتھا نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں ہمارے معاشرے میں مطلقہ اور بیوہ کہاں کھڑی ہے؟ سوائے افواج پاکستان کے چند نوجوانوں کے ہمیں کوئی اور معاشرے میں مثال نظر نہیں آتی کہ اس معاشرے میں 9 ازواج مطہرات ایسی ہیں کہ جو بیوگان تھیں اور سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلقہ تھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط جو ہے باقرہ تھیں. آپ یہ دیکھیے ان کے علاوہ میرے نبی علیہ السلام پر تعدد ازواج کا جو ویسٹ اور جو مستشرقین تانا دیتے ہیں، آپ کی نکاح کی حکمتیں کیا تھیں؟ آج کیا اس معاشرے کو وہ حکمتیں اپنانی نہیں چاہیے؟ آج جوان بیوائیں بیٹھی ہیں، جوان متعلقہ خواتین بیٹھی ہیں، جہیز کے نام پہ طلاق دے دی جاتی ہے، رنگ کالا ہونے پر، شکل خوبصورت نہ ہونے پر، اولاد نہ ہونے پر، بیٹا نہ ہونے پر. تو اس معاشرے کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس زندگی سے یہ سبق اخذ کرنا چاہیے کہ بیوہ کے ساتھ اور متعلقہ کے ساتھ نکاح کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات جو آپ نے فرمائی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بجلی کی چکا چوند اور جو مغرب زدہ کمکمے ہیں، انہوں نے چند مٹھی بھر جو ہے وہ لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کو فنڈ کیا. اور اس کے بعد وہ جو علامہ نے کہا تھا نا، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اس نے سمجھا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. وہ ہم سے اسلام کو زیادہ سمجھتے ہیں، وہ مسلمان کی نفسیات کو زیادہ سمجھتے ہیں، وہ اس معاشرے کی سماجیات کو زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے کیپچر کیا آپ کے گھر کا یونٹ. گھر کے یونٹ میں موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی از دا مدر. انہوں نے مدر وارم کو چنا اور انہوں نے گیجٹس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اس کو اتنا پراگندہ کر دیا کہ اب ایک ماں کے پاس غسل کے فرائض کو بھی جاننے کا وقت نہیں ہے، وہ دیگر کاموں میں تو وقت گزارتی ہے. پھر
علامہ نے ہی کہا تھا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج بھی میں یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے، بی ایس کی سٹوڈنٹس یہ کہتی ہیں کہ ہمیں غسل کے فرائض نہیں پتا، ہمیں بنیادی ضروریات نہیں پتا. پروفیسر صاحب یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے آپ ڈگریاں تو دے رہے ہیں مگر آپ تعلیم نہیں دے رہے. بالکل ایسی، اور یقیناً آج تعلیم کے ادارے تو موجود ہیں ناظرین کرام، لیکن تربیت کے ادارے موجود نہیں ہیں. اور تربیت کس نے کرنی تھی؟ بالکل علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے صحیح فرمایا تھی، ماں کی گود جو تھی یہ پہلی درسگاہ تھی، اور گھر جو تھا یہ پہلی تربیت گاہ تھی. اور یہاں سے ہم اگر تعلیمی اداروں کی بات کریں، وہاں بھی ہم نے یہ تذکرے پڑھنا چھوڑ دیے ہیں. ان تذکروں کا ذکر ہونا، ان شخصیات کا بار بار تذکرہ کرنا، ذکر کرنا، یہ ہم نے چھوڑ دیا، نصاب کے اندر سے نکال دیا. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امہات المومنین ہوں، صحابیات ہوں، اہل بیت خواتین ہوں، ان کا تذکرہ گھر میں کرنا چاہیے، اور ان کے اوپر بکس ہونی چاہیے، اور ان کو گھر میں پڑھنا چاہیے. اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ اصل رول ماڈل یہ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ہجرت مدینہ کے اندر بھی آپ کا بڑا کردار ہے اور آپ کی شخصیت کے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 8 مہینے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ ان کا تعلق بڑا لمبا. جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ 2 پہلے شوہر جو ہیں انہوں نے اسلام کی خاطر قربانی دی ہے، اور یہ قربانی آپ نے بھی دی ہے. یعنی آپ نے ان شوہروں کا پہلے بھی ساتھ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، جس طرح 8 ماہ کے اندر آپ نے جتنا عرصہ آپ ساتھ نہیں، 3 ماہ 8 ماہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھ دیا وہ اسلام کی خاطر دیا تھا. یہ بتائیے کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر بھی آپ نے جو اپنا کردار ادا کیا وہ کیا تھا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضرت زینب بنت خزیمہ جو ہیں وہ ان خوش نصیب خواتین میں سے ہیں، جس طرح ابھی ابتدائی طور پہ گفتگو میں احباب سے ہم نے یہ بات شیئر کی کہ جنہیں بہت ابتدائی دنوں میں اللہ نے اپنے دین رحمت کے لیے منتخب فرمایا. جو سیرت کے ماہرین ہیں وہ یہ بتایا کرتے ہیں کہ آپ 13ویں خاتون، اور لگ بھگ آپ کی عمر مبارک بھی 13 یا 14 برس تھی جس وقت آپ 13ویں خاتون کے طور پر اس دین کی آغوش رحمت کے اندر آپ کو جگہ ملی اور آپ اس کا حصہ بنی. اور پھر پہلے دن سے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اس درجے کا اکتساب فیض حاصل تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اس دین کے جو محاسن اور خوبیاں ان کو اس طرح وصول کیا، اور نہ صرف وصول کیا بلکہ پہلی دفعہ جب سرکار دو عالم کے دست حق پرست کے اوپر گویا اس دین کی نعمت آپ کو میسر آئی نا، تو پہلی ملاقات جو دین کے بطور امتیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ہوتی ہے، اس کے احوال میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے اسی وقت سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب اس دین پر ایمان لانے کا شرف تو میں نے پا لیا، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے تناظر میں میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں آپ پر جو اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان خدمت آپ تک پہنچی ہے، آپ کو اس کے لیے منتخب کیا گیا ہے، میں اس میں اپنا حصہ کیسے ملا سکتی ہوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں آپ کو نصائح کے طور پر بیان کی. میں سمجھتا ہوں آج کی بھی دنیا بھر کے اندر جتنے لوگ دین کو پھیلانے کی خواہش رکھنے والے ہیں، دین سے وابستگی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے وہ 2 نصیحتیں جو آپ کی نسبت سے ہم تک پہنچتی ہیں وہ مشعل راہ ہیں. حضور نے فرمایا 2 ہی طریقے ہیں جس سے اس دین کی خدمت ہو سکتی ہے. پہلا جو یہ دین کہتا ہے اس پر خود عمل کیا جائے، اور دوسرا جب آپ کو شرح صدر ہو جائے اور آپ کی زندگی کا وہ حصہ بن جائے، وہ خوبی جو دین کی نسبت سے آپ تک پہنچی ہے اسے پھر اپنے تک محدود نہ کیا جائے بلکہ فوراً اپنے ساتھ جن سے آپ کی محبت ہے، جن کے بارے میں آپ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، ان تک اس خیر کو منتقل کیا جائے. یعنی پہلے اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے اور پھر لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے. حضرت زینب بنت خزیمہ کا سفر شروع ہوتا ہے اور پھر بڑے اہتمام کے ساتھ، کیونکہ آپ اس وقت بھی ایک باوسائل خاتون کے طور پر موجود تھیں، آپ کے پاس جو کچھ میسر تھا وہ سارے کا سارا آپ نے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی آغوش میں آنے والے جو معاشرے کے کمزور لوگ تھے ان پر خرچ کرنا شروع کر دیا. اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد جیسے آپ کے کئی شرف ایسے ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں، جیسے ابھی قبلہ شاہ صاحب نے بیان کیا کہ ان کا حضور کی زندگی میں وصال کر جانا اور جنازہ پڑھایا جانا اور یہ شرف حاصل ہونا. یہاں پر جنازے کی نسبت سے بھی مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم تک یہ بات پہنچی، یہ جو ہم نماز جنازہ
کہ اہتمام سے تھوڑا وقت پہلے جی وہ دنیا سے جانے والے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو الحمدللہ کسی نہ کسی درجے پہ ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہے۔ حضور کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ جنازے کا معاملہ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں کہتے ہیں مجھے اصحاب نے یہ خبر دی کہ جس وقت حضرت زینب بنت خزیمہ کا جنازہ رکھا گیا تو حضور نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر اس پر اپنا اظہار شکر اور صبر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر حضرت زینب بنت خزیمہ جو ہیں ان کے اوصاف بیان کیے، اور حضور نے گویا جاتے وقت ان کے لیے گواہی پیش کی کہ یہ میری امت میں وہ جو چند انتہائی اعلیٰ فیاضی کے درجے پر فائز خواتین ہیں ان میں سے خاتون ہیں۔ تو گویا آپ کے وصال پر ہم کہتے ہیں نا دنیا سے جانے والے کے لیے باقی لوگوں کی گواہی جو ہے وہ بڑی اللہ کے ہاں کام آتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی خیر پر اور سخاوت پر گواہی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی میں دھلی ہوئی زبان سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو محفوظ کروا رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیا مقام اور منصب ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کس قدر خوبصورت انداز تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے شریکہ حیات کا تذکرہ فرمایا اور لوگوں کے سامنے ان کے محاسن کو اس وقت بیان کیا جب آپ کا دل مغموم تھا، غم زدہ تھا، لیکن اس وقت بھی آپ نے اپنے شریکہ حیات کے فضائل کو اور ان کے ساتھ جو زندگی کا وقت گزرا تھا اس کے اندر جو ان کے محاسن تھے بیان کیا۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر چیپٹر کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً جو ازواج مطہرات امہات المومنین کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے اور سیرت میں ان کے تذکرے موجود ہیں، ان میں ہمارے لیے اس بات ہے جو ابھی شاہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے اور پروفیسر صاحبہ نے بیان کی ہیں۔ ناظرین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح جہد مسلسل کا استعارہ تھیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح ہم نے بھی اسلام کے لیے جد و جہد کرنی ہے اور ہم نے اسلام کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا۔ اور وہ اگر ام المساکین تھیں تو آج ہمارے گھروں میں کتنے گھر ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جہاں پہ مساکین کا خیال رکھا جاتا ہے، اور کتنے معاشرے ایسے ہیں جہاں پہ شوہر کے ساتھ وفاداری کی جاتی ہے، جہاں پہ شوہر کے مشن کے ساتھ وابستگی اور اس کے آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار، اپنا وقت اور اپنا آپ جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے، اور کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پر ایسی ہستیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، امہات المومنین کی بات کی جاتی ہے، ان کی سیرت کو پڑھا جاتا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے، ہمارے ارباب اختیار کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ان ہستیوں کا ذکر نصاب میں ہونا انتہائی ضروری اور لازم ہے، اور ہر طبقے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پر امہات المومنین صحابیات کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ اسلام کے لیے جو روشن مینار ہیں اور ہمارے لیے جو مشعل راہ ہیں ہم ان کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔